السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یار یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آج اس ٹاپک پہ کہ یہ سمجھایا جائے کہ ہم اپنی پروفائل کو کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی پروفائل کو اس قابل بنائیں کہ ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ ہم یورپ کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سمپل سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں گے، اس میں چند ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ ہم یورپ کا ویزا کس طرح اپلائی کریں جو ہمیں مل بھی جائے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ہماری پروفائل اتنا اچھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ویزا مل جائے، یورپ کا ویزا۔ دیکھیں جو بھی ڈیولپ کنٹری ہے نا، وہ آپ کو ویزا دیتے وقت کوئی بھی ویزا آفیسر ہوتا ہے، جو سب سے پہلے وہ سوچتا ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ آیا اس بندے کی پروفائل اتنا اچھی ہے، یہ اپنے کنٹری میں اتنا ویل سیٹ ہے کہ اگر اس کو ویزا دیا جائے یہ جائے گا، گھوم پھر کے آ جائے گا، وہاں یہ اوور اسٹے نہیں ہوگا، وہاں رکے گا نہیں۔ تو وہ آپ کو اس بنیاد پہ ویزا دے رہے ہوتے ہیں جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹری میں اپنی ایک پوزیشن اچھی رکھتے ہیں، اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں، آپ کی یہاں پر انکم اچھی ہے، سورس آف انکم آپ کی اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ یہاں پر سیٹ ہیں، اور آپ جسٹ اپنے سمجھیں کہ ٹریولنگ جو کر رہے ہیں وہ ٹورزم کے پرپز سے کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ٹائم پیریڈ میں واپس آ جائیں گے۔ یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ جب ویزا آفیسر یہ سمجھ لے کہ آپ نے جسٹ جانا ہے، وزٹ کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ آپ کو ویزا نہیں دے، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ویزا اپلائی کرو، آپ جاؤ ان کے کنٹری کو ایکسپلور کرو۔ ظاہر ہے جب آپ جانا ہے تو وہاں پر آپ نے ایکسپینسز کرنے ہیں، خرچے کرنے ہیں، اس سے ان کی اکانومی کو سمجھیں کہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیں، لیکن اس سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں ٹورزم کے نام پہ اور آپ وہاں جائیں، اوور اسٹے ہو جائیں، وہاں پر رک جائیں، جیسے کہ موسٹلی لوگ آ کے رک جاتے ہیں، جیسے میں بھی آپ کے سامنے ہوں، ابھی وزٹ ویزا لے کے آیا ہوں اور رک گیا ہوں۔ تو یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کو اپنی پروفائل کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو پورا ایک سمجھیں کہ ورک کرنا ہوتا ہے اس بیس کے اوپر کہ آپ کل کو کسی ڈیولپ کنٹری ویزا اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جائے۔ اس میں بنیادی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جس کے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو سمجھیں ایک تکا ہو گیا یا ٹائم کا ضائع ہو گیا، یا سمجھیں کہ ایک کوشش ہو گئی، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی کچھ مناسب سی اگر پروفائل ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی لک اچھی ہے تو لگ بھی سکتے ہیں، ورنہ آسان نہیں ہوتا۔ یورپ یا یورپین کسی ڈیولپ کنٹری میں جیسے شینجن میں ہے، جو یورپی یونین کا حصہ ہے، شینجن کا حصہ ہے، ایسے کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کی پروفائل اچھا ہونا لازمی ہے۔ اچھا آپ کی پروفائل اچھی کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں چند ایک جو بنیادی چیزیں ہیں اس ٹاپک پہ آتے ہیں، جو مین بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے جو اہم ہے جی، آپ کی سورس آف انکم ہونی چاہیے اسٹرانگ سی۔ پاکستان سے آپ اپلائی کر رہے ہیں، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، انڈیا سے، کسی بھی ایشین کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں، آپ کی پروفائل وہاں اچھی ہونی چاہیے، سورس آف انکم اچھی ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی جاب ہو تو اچھی جاب ہو جس میں آپ کی انکم اچھی ہو۔ اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں تو 1000 سے 800، منیمم 800، 700، 800 آپ کی انکم ہونی چاہیے ڈالرز میں۔ اب ڈالر جس ریٹ پہ بھی چل رہا ہو وہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیا کریں اپنے کرنسی سے۔ تو یہ ایک بہتر پروفائل ہو، یہ ایک بہتر سورس آف انکم ہوتی ہے جو آپ کو ڈیولپ کنٹری کا ویزا دینے میں سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھلے آپ جاب کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کی سیلری اتنا ہونا چاہیے، 800-1000 کے درمیان۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہو تو اس بزنس سے بھی آپ کو اتنا ارننگ ہو رہی ہو جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 800 سے $1000 کے قریب، تو آپ ویزا اپلائی کریں۔ اچھا یہ ہو گئی ایک سورس آف انکم کی بات۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے نا، دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے اپنے کنٹری سے ٹائز اچھے ہونے چاہیے۔ ٹائز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹائز ہوتے ہیں آپ کے فنانشل، جیسے فنانشل ٹائز میں آپ کے ایسے آ جاتے ہیں، جیسے کوئی آپ کے نام پہ گاڑی ہو۔ ظاہر اگر آپ کی اچھی ارننگ ہو تو آپ گاڑی بھی افورڈ کر سکتے ہوں گے اور گاڑی رکھتے بھی ہوں گے، اور بندے کے پاس پیسہ ہو، بندہ اچھا پیسہ کما رہا ہو تو گاڑی کیوں نہ لینا چاہے گا۔ اس کے علاوہ ایسٹس میں ہو جاتی ہے آپ کی پراپرٹیز، جو آپ کی کوئی پراپرٹیز ہوں آپ کے نام پہ، کوئی پلاٹ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی کمرشل شاپ ہو، کوئی کمرشل پلاٹ ہو، یا کوئی آپ کا بزنس جیسے اچھا ہے، اگر آپ کا بزنس پرسنل ہے وہ اچھا چل رہا ہے تو اس کو بھی سمجھیں آپ ایک ایسٹس کے طور پر آپ اس کو سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسٹس ہو گئے، یہ ٹائز میں آ جاتے ہیں ایسٹس آپ کے۔ دوسرا ٹائز میں آتے ہیں آپ کے فیملی ٹائز، مطلب فیملی ٹائز آپ کے کیا ہیں؟ فیملی ٹائز آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو اگر وہ آپ کے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے فیملی ٹائز بھی اسٹرانگ ہیں، ایک وجہ ہے آپ کے اپنے ملک میں رہنے کے لیے، اور واپس آنے کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ جائیں گے، وزٹ کر کے واپس آ جائیں گے۔
अच्छा वो इन चीज़ों को क्यों देखते हैं? आपके समझे कि अपने कंट्री के साथ टाइज आपके स्ट्रॉन्ग हो, वो इसको क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि अगर आप उनकी कंट्री में जाएंगे तो आप अपने टाइम पीरियड पे वापस आ जाएंगे, जस्ट आपने एक्सप्लोर करने के लिए जाना है और वापस आ जाना है। भाई आपका कारोबार है, रनिंग में है, आप उसके लिए आओगे, आपकी जॉब है, अच्छी सैलरी है उसमें, आप उसके लिए वापस आओगे। तो तीसरा आपकी फैमिली है, आप अपने बीवी बच्चों के लिए वापस आएंगे। वो इस चीज़ को प्लस पॉइंट आपका काउंट करते हैं कि आप यहाँ पर ये सब चीज़ें छोड़ के आप वहाँ यूरोप में जाके स्टार्ट में धक्के नहीं खाएंगे, वहाँ ओवरस्टे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारी मुश्किलात हैं। उनको भी पता है, जो वीज़ा ऑफिसर आपका केस देख रहा हो तो उसको पता है कि अगर ये बंदा अपने मुल्क में अच्छी अर्निंग कमा रहा है, यहाँ पर अच्छा वेल सेट है, ये इसकी फैमिली है, कारोबार है, अच्छी जॉब है, तो ये बंदा वहाँ जाके क्यों रुकेगा, घूम फिर के आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो हो ना, वो आपके समझें कि सोर्स ऑफ इनकम से मैच करता हो। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई जॉब है, मैं पहले सैलरी पर्सन के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी जॉब है उसमें आपकी सैलरी 1.5-2 लाख के करीब है, तो वही सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, वहीं से आप उसी बैंक अकाउंट से आप उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, उसी बैंक अकाउंट को विड्रा वहीं से करा रहे हो। अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है वहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो या किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप अपने उस अकाउंट से सब चीज़ें अपनी चला रहे हो। ये आपके समझे कि मैच करता है आपका अकाउंट आपकी सोर्स ऑफ इनकम से। अगर आपका बिज़नेस है तो वो भी इसी तरह आपके अकाउंट से आप शो करेंगे कि यार आपका बिज़नेस है, इस बिज़नेस से आप इतना अर्निंग कर रहे हैं, इसी बिज़नेस से आप मतलब कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से शो हो जाती हैं और इस चीज़ को वो वीज़ा ऑफिसर गैस कर लेता है, समझ लेता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे अहम बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब वीज़ा ऑफिसर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी डेवलप कंट्री का, तो वीज़ा ऑफिसर देखते हैं यार ये टूरिज़्म के लिए वीज़ा मांग रहा है हमसे, कि हमारे कंट्री में जाना चाहता है, वहाँ टूरिज़्म के मकसद से जाएगा, घूमेगा फिरेगा और आ जाएगा। वो ये देख रहा है यार अगर कोई बंदा पाकिस्तान इंडिया से बैठ के फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ऐसी किसी कंट्री में जा रहा है टूरिज़्म के पर्पज़ से, तो आया इसके पास पैसा तो है, इसकी समझे बैंक बैलेंस भी है, इसका अच्छी अर्निंग भी है इसकी, लेकिन क्या ऐसा है कि ये टूरिज़्म के अगर बेस पे जा रहा है तो ये कहीं छोटे कंट्री में भी घूम चुका है? फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी है ना, हमारे जो करीब कंट्री पड़ते हैं और जो सस्ते पड़ते हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो टूरिज़्म के लिए मैं जब यूरोप का अप्लाई करूँगा उससे पहले मेरी टूरिज़्म हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए जो मेरे पासपोर्ट पे शो करती हो। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने श्रीलंका जैसे गरीब कंट्री, छोटे कंट्री में विज़िट किया हुआ हो, वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है और मैं कम बजट में उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ऐसे मैंने दुबई को विज़िट किया हुआ हो, सऊदीया को विज़िट किया हुआ हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब वो कंट्री हैं जो हमारे लिए सस्ते हैं, आसान हैं और अच्छे हैं टूरिज़्म के लिए। ठीक है जी। ये इस चीज़ को देखते हैं कि आप यूरोप में आ रहे हैं, आपका यूरोप का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 14 दिन का, 15 दिन का, यहाँ पर आप 14-15 दिन जो विज़िट करेंगे, आपका मस्ट है आपका $2,000 कोई $1,500 आपका खर्चा आना है। ठीक है जी। तो वो ये देखेंगे कि ये कोई अपने आसपास की कंट्री भी विज़िट कर चुका है, टूर कर चुका है, या डायरेक्ट यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, इस मकसद के लिए इसने डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन किए हैं कि यूरोप वीज़ा अप्लाई करेगा, वहाँ जाके ये अपनी सेटलमेंट कर लेगा, इमिग्रेशन अप्लाई कर देगा किसी यूरोपियन कंट्री में। तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं। तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है। आप सोचें कि आपकी बाकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ये रिस्क है आपके लिए। पॉसिबल है आपको मिल भी सकता है, वीज़ा ऑफिसर कोई आपका कोई और प्लस पॉइंट देख ले, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को वो इग्नोर कर दे कि यार बंदे की बाकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है इतना अच्छी तो कोई बात नहीं, इसको वीज़ा दे देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। ठीक है जी। वरना मोस्टली ऐसा नहीं होता, आपकी प्रोफाइल जितना अच्छी भी हो मोस्टली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना टूरिज़्म के लिए ये भी समझे बेहतर हो गया। मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले आपकी सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा आपके अपने कंट्री से टाइज हो गए, तीसरा आपका जैसे हो गया ट्रैवल हिस्ट्री हो गया। ये सब चीज़ें आपने डॉक्यूमेंटेड शो करनी हैं। सही है। आप भले लाखों में कमा रहे हो, करोड़ों में कमा रहे हो, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई मुनासिब नहीं है, कोई आपके नाम पे कोई एसेट्स नहीं है जो आपको वहाँ स्ट्रॉन्ग आपके कंट्री से आपके समझे कि टाइज स्ट्रॉन्ग होते हों, शो करते हों, तो आपके लिए वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। तो भाई बेहतर है आप देखें, आप अगर चाहते हैं कि आप ट्रैवल करें, किसी अच्छे कंट्री में मूव करें, तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना होंगे, उनको बेहतर बनाना होगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, जिससे आप शो कर सकें कि यार आप वेल सेट हैं और आपका राइट है, आप घूमें फिरें, बाहर जाएँ। ठीक है जी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लाज़मी मेंटेन करें। सबसे अहम बात, जो हमारे लोग पाकिस्तान में हैं जो वेल सेट नहीं है, जिनका कोई अच्छा बिज़नेस नहीं है या अच्छी जॉब नहीं है, तो यार उनको चाहिए कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी चले जाएं।
سعودیہ چلے جائیں، دبئی، عمان، بحرین، قطر، کہیں بھی جا سکتے ہیں، چلے جائیں، وہاں سے ویزا اپلائی کرنا قدرے بہتر ہے پاکستان میں رہتے ہو، کیونکہ پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹس کو زیادہ مینٹین کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹریول ہسٹری بنانی پڑتی ہے، اس کی نسبت اگر آپ کسی بھی عرب کنٹری میں چلے گئے وہاں سے آپ کو ظاہر ہے اگر آپ ڈاکومنٹس اپنے مینٹین کرتے ہیں وہاں آپ کی جاب بھی اچھی ہوتی ہے، کم سے کم بھی آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ $500 سے اوپر ہی ہوتی ہے، $500-600 سے اوپر ہوتی ہے، تو وہ آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ وہاں سے سیکھتے بھی بہت ہیں اور آپ کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے، اسپیشلی سعودیہ میں پھر بھی مشکلات ہیں، سعودیہ میں جو کفیل ہوتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، ان کنٹریز، عمان میں، ان کنٹریز میں زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ کی کوئی مناسب سی جاب ہے جو $500-600-700 کے قریب ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں ڈاکومنٹس مینٹین کرتے ہوئے بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا ویسے بھی بننا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی کمپنی جس کے پاس آپ جاب کر ہوتے ہیں، جس سے آپ ویزا لے کے آتے ہیں، وہ بھی آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اسی اکاؤنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی اکاؤنٹ سے اپنا وڈرا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے اپنے اخراجات بھی آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ آسان ہے۔ تو لیکن ہمارے لوگ کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے دبئی میں، قطر میں، بحرین میں رہتے ہوئے کہ وہ کوئی اپنی تھوڑی سی ٹریول ہسٹری بنا لیں۔ دیکھیں دبئی، قطر، سعودیہ سے ٹریول ہسٹری بنانا بہت زیادہ آسان ہے، ایک تو ویسے بھی کیونکہ یہ ایک سینٹر سمجھ لیں، یہاں سے فلائٹ لینا کوئی بھی آسان ہے کسی کنٹری کی، باکو کے لیے اور ایسے ترکی کے لیے یا سربیا کے لیے، اور ویسے بھی ان کنٹریز میں رہتے ہوئے، دبئی، سعودیہ میں رہتے ہوئے کافی ایسے کنٹری ہیں جو آپ کو ویزا آن ارائیول دیتے ہیں، صرف اس بیس پہ کہ آپ اس کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں، جیسے سعودیہ کے ریزیڈنٹ ہیں، ورک ویزے پہ ہیں، وہ ریزیڈنٹ ہی کہلاتے ہیں، جو دبئی میں ہیں ورک ویزے پہ ہیں وہ بھی وہاں کے ریزیڈنٹ کہلاتے ہیں۔ تو آپ اگر وہاں سے اچھے یورپین کنٹری بھی ہیں جو یورپی یونین کے قریب ہیں، شینجن کے قریب ہیں، وہ کچھ ایسے کنٹری بھی ہیں جہاں پر آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں آپ کو آسانی ہوتی ہے دبئی سے، سعودیہ سے۔ اب مثال کے طور پر آپ سربیا کو دیکھ لیں، جارجیا کو دیکھ لیں، سوری سربیا کا تو کنفرم نہیں ہے، جارجیا کو تو کنفرم ہے۔ اگر آپ دبئی کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ سعودیہ کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ کا جارجیا کا وزٹ کرنا آسان ہے، مونٹی نائگرو کا وزٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح آپ کا باکو، آذربائیجان آپ وزٹ کریں، ترکی وزٹ کریں، آپ کو آسانی سے وزٹ مل جاتے ہیں، ترکی کا ویزا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، اور آذربائیجان تو ویزا ای ویزا ہے سب کے لیے، پاکستان سے بھی ای ویزا ہے، وہ تو مزید بھی آسان، زیادہ آسان ہے۔ تو یار آپ اپنی پروفائل کو بنائیں، اپنے ڈاکومنٹس مینٹین رکھیں، اپنی سورس آف انکم کو لے کے، اپنے ٹائز کو لے کے اپنے کنٹری سے، اور اپنی فنانشل ایک پروفائل بہتر بنائیں، تو ویزا لینا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بھائی۔ لیکن آپ سوچیں کہ یار آپ یورپ کا، کسی شینجن کنٹری کا، کسی یورپی یونین کی کنٹری کا آپ ویزا اس طرح لے لیں گے جس طرح ہمیں دبئی، سعودیہ کا مل جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، اپنی پروفائل کو بہتر بنانا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی آپ کو، لیکن کامیابی ملنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی آپ کو موٹیویشن دینا مقصد تھا کہ اگر آپ کا خواب ہے، آپ کا مقصد ہے آپ کسی ڈیولپ کنٹری میں جائیں، پاکستان کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، میں تو چاہوں گا بھائی آپ پاکستان سے نکلیں، کہیں بھی نکل جائیں، آپ دبئی نکل جائیں، قطر نکل جائیں، سعودیہ نکل جائیں، یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا آپ کے لیے ڈیسیجن ہوگا۔ جب آپ پاکستان سے نکلتے ہیں تو مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ملا ہوگا اس سے، اسی لیے مقصد یہی تھا کہ آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ آپ کو انفارمیشن دی جائے، آپ کو انفارمیشن ملے جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو ہیلپ کرے، آپ اپنے ڈیسیجن لینے میں کوئی کوشش کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ ضرور اپنے ملک سے باہر نکلیں، اگر اپنے ملک میں ہیں تو پھر اپنے سمجھیں کہ سورس آف انکم بڑھائیں، ڈاکومنٹس اپنے مینٹین کریں، اس کو اسٹرانگ کریں، اپنی سورس آف انکم اپنی ڈاکومنٹڈ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کوئی سوال ہو آپ مجھے میرے فیس بک میں مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی لازمی کروں گا، میں ہر کسی کو رپلائی کرتا ہوں، آپ کو بھی رپلائی کروں گا لازمی، آپ بلا جھجک بلا تکلف مجھے ان باکس کریں، میں آپ کو رپلائی کریں گا، کوشش کریں گے وائس میسج کریں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، جلدی سے آپ کی بات سنی جا سکے اور اس کو اسی طرح رپلائی کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کلوز کرتے ہیں آپ، اللہ حافظ، پھر کسی اور ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔